محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چوتھا حصہ، قبل از نبوت صادق و امین۔ چھٹا باب، سپید عقاب۔ جو آسمان کی بلندیوں سے کارواں کی رہنمائی کے لیے اتر آیا تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ سارا کارواں محمد بن عبداللہ کے پیچھے اس بلندی سے نیچے اتر آیا۔ نیچے وادی میں سیلاب کا پانی اتر تو گیا تھا، مگر ابھی تک اتنا تھا کہ اونٹوں کے پیٹ سے لپ لپا رہا تھا۔ جب پورا کارواں اونٹ پر سوار پانی میں اتر آیا تو نوجوان کارواں سالار نے اپنی سرخ اونٹنی روک لی۔ سب لوگ اس کے پیچھے رک گئے۔ محمد بن عبداللہ سر اٹھائے آسمان پر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں وہاں کسی چیز کی تلاش ہو۔ لوگ بھی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے آسمان پر نظریں دوڑانے لگے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی انہیں تلاش ہے۔ آسمان بالکل صاف شفاف تھا۔ دریا کے اس پار پرندوں کے جھنڈ ضرور اڑتے پھر رہے تھے، مگر ادھر دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد دائیں طرف کے کوہسار کے بالکل اوپر آسمان پر بہت ہی بلندی پر کوئی تیز رفتار چیز بجلی کی طرح گزرتی ہوئی نظر آئی۔ اب ہر شخص اس طرف ٹک ٹکی لگائے گھور رہا تھا۔ وہ چمکتی ہوئی گیند تیزی سے نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ تھوڑے ہی دیر میں وہ صاف دکھائی دینے لگی۔ ارے یہ تو کوئی پرندہ ہے، سپید عقاب۔ تو کیا محمد اس پرندے کو دیکھنا چاہتے تھے کہ سارے کارواں کو اس پانی کے بیچ کھڑے پاؤں روک دیا؟ سپید پرندہ اور نیچے اتر آیا۔ اس نے پوری وادی پر ایک دو چکر لگائے، پھر وہ اور نیچے اترا اور کارواں کے عقب سے ان کے سروں پر سے ہوتا ہوا امیر کارواں کی اونٹنی کے سامنے کچھ فاصلے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑنے لگا۔ وہ مڑ مڑ کر دیکھتا بھی جاتا تھا، جیسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے اپنی اونٹنی کو بڑھایا۔ پھر ایک بار کارواں حرکت کرنے لگا۔ سپید عقاب دریا کے کنارے چڑھاؤ کی طرف بڑھا۔ اب ساحل کا اونچا پشتا آ گیا تھا۔ اونٹ پانی سے نکل آئے تھے، مگر اب بھی ان کے گھٹنوں گھٹنوں تک پانی تھا۔ پرندہ کچھ دیر تک زمین سے کچھ اوپر دریا کے متوازی چل رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سیٹ میں اپنی اونٹنی لگائے رکھی۔ ان کے پیچھے میسرہ تھا، اور پھر کارواں کا بدرخواہ، جس میں بنو ہاشم اور بنو اسد کے نامور سردار تھے۔ ان کے پیچھے وہ قافلے تھے جو شروع ہی سے ان کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ پھر کارواں کا وہ حصہ تھا جو ابن ہشام کی سرکردگی میں چلا تھا۔ ان سب کو اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ وہ آسانی سے دریا عبور کر جائیں گے، کیونکہ ان کے سامنے دریا جس طرح غراتے ہوئے جوش و خروش سے بہہ رہا تھا، اسے دیکھ کر کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کر سکتا تھا۔ مگر یہ پرندہ سپید عقاب، یہ کہاں سے آ گیا؟ محمد کے سامنے اڑتا ہوا وہ کس قدر پراسرار اور حیرت انگیز نظر آ رہا ہے۔ اس کا بلندی سے نیچے آنا، محمد کے آگے آگے پر تول تول کر اڑنا، مڑ مڑ کر دیکھنا، یہ سب حیرت ناک ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے
کہ وہ آسمان سے نیچے آیا ہی صرف اس لیے ہے کہ کارواں کی رہنمائی کرے۔ سب کے دل میں یہی بات تھی، مگر زبان سے کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا، کیونکہ دوسری طرف دریا کا خوفناک منظر اس توقع اور امکان کی تردید کر رہا تھا جو دریا پار کر جانے کے متعلق سوچا جا سکتا تھا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ محمد بن عبداللہ کے پیچھے پیچھے دریا کے متوازی بڑھتے رہے، جبکہ اونٹوں کی ٹانگوں کے درمیان سے شور مچاتے ہوئے ندی نالے گزر رہے تھے۔ آخر کار وہ سفید عقاب ایک جگہ پہنچ کر دریا کی طرف مڑا۔ نوجوان کارواں سالار نے دریا کے کنارے اپنی اونٹنی اسی جگہ روک لی اور ان کے پیچھے سارا کارواں رک گیا۔ پرندہ دریا کی سطح پر اور نیچے اتر آیا، اور بھی نیچے، یہاں تک کہ اس کے پر لہروں سے چھونے لگے۔ اب وہ دریا کے پاٹ پر پرواز کر رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اسی پر لگی ہوئی تھی، اور ان کے پیچھے سب کی نگاہیں بھی۔ خوبصورت عقاب بیچ دریا میں پہنچ کر رک گیا۔ دریا کے اوپر ایک ہی جگہ پر پھڑ پھڑاتے ہوئے ٹھہر گیا اور مڑ مڑ کر دیکھنے لگا۔ دریا کی موجیں غراتی ہوئی ایک کے اوپر ایک چڑھی آ رہی تھیں۔ ان کا شور دلوں کو بہلا رہا تھا۔ دریا ایسا خوفناک معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ قربانی طلب کر رہا ہو۔ وقت آ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق دریا میں اترتے۔ اس وقت اس جوان رانا کو اس طرح موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھ کر مخالف و موافق سب کے سب سناٹے میں آ گئے۔ ہر ایک دم سادھے اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا نام لیا، بسم اللہ و باللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے سہارے۔ پھر بڑے وقار و اطمینان کے ساتھ اونٹنی کو دریا میں اتار دیا۔ جیسے ہی اونٹنی نے دریا میں قدم رکھا، سب کے دل دھڑک اٹھے کہ بس اب وہ اپنے سوار سمیت ڈوبی۔ پانی اونٹنی کے پیٹ کو چھونے لگا۔ اس نے قدم بڑھائے اور سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ مزے مزے سے بڑھتی چلی جا رہی تھی، جیسے اس کے قدموں کے نیچے سخت زمین ہو۔ شور مچاتے غراتے ہوئے خوفناک دریا میں وہ سوار کس قدر حیرت انگیز دکھائی دے رہا تھا۔ سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر بکھری جا رہی تھیں اور چہرہ آسمانی نور سے تابناک ہو رہا تھا۔ آنکھوں کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ اس قدر پرشکوہ نظر آ رہا تھا جیسے اب بھی عظمت و جلال اس کا سراپے پر نچھاور ہو رہا ہو۔ محمد بن عبداللہ نے کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ میسرہ نے ان کے پیچھے اپنا اونٹ دریا میں اتار دیا، اور وہ بھی اسی طرح اطمینان سے دریا میں چلتا رہا۔ اب تو بدرخواہ کے سوار بھی ٹھہر نہ سکے اور ایک کے بعد ایک اللہ کا نام لیتے ہوئے دریا میں اتر گئے۔ ان کو صحیح سلامت بڑھتا دیکھ کر پورا کارواں حرکت میں آ گیا۔ سفید عقاب آگے آگے اڑ رہا تھا، اس کے پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرخ اونٹنی تھی اور ان کے پیچھے پورا کارواں بسم اللہ پڑھتے ہوئے رواں تھا۔ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے اونٹ مخمل کے گدیلوں پر چل رہے ہیں۔ وہ بڑھتے رہے یہاں تک کہ عقاب دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، اور اس نے آخری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر دیکھا اور ایک دل خوش کن چہچہے کے بعد اوپر اٹھا اور
फिर बड़ी सुरत के साथ परवास करते हुए आसमान की वसतों में गायब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे किनारे पर पहुंच चुके थे और उनके पीछे पूरा कारवां भी। सब इस मामले पर सख्त हैरान थे कि आखिर वो किस तरह इस खौफनाक दरिया को उबूर कर आए। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला